صاحب اب ذرا یہ بتلائیے، یہ سوال تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ مشکل تو ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے ناممکن نہیں ہوگا، اس اعتبار سے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، بلا تمثیل اگین ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا اگر استاد ہوتا ہے، اس سے جو فرسٹ لیئر جو فیض یافتہ ہوتی ہے وہ براہ راست فیض یافتہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ وایا وہ علم منتقل ہوتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تفاخر ہمیشہ ریسیورز کو رہتا ہے کہ صاحب ہم نے جو ہے وہ براہ راست اتنے بڑے استاد سے جو ہے فیض حاصل کیا ہے۔ جو معلم کائنات ہیں، جو اپنا انٹروڈکشن یہ دیتے ہیں کہ معلم بنا کے بھیجا گیا، معلم یعنی پوری کائنات آپ سے فیض یافتہ ہو رہی ہے، تو ان کے ریسیورز میں، ان کے فیضان کے ریسیورز میں جو فرسٹ لیئر ہے وہ ان کا گھرانہ ہے۔ سیکنڈ لیئر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات ظاہر فرسٹ لیئر میں آتا۔ تو کلثوم سلام اللہ علیہ بھی اسی فرسٹ لیئر میں کھڑی ہیں، تو کیسے تربیت فرمائی ایک بات، اور پھر اگین وہی بات کہ اس کائنات کی ٹاپ آف دا لائن خاتون یعنی محسنہ اسلام جو ہے وہ ماں ہے، تو وہ ماں کی آغوش کیسی تھی تربیت میں، ذرا یہ بتائیے۔ اور پھر جو میں نے ابتدا میں حوالہ دیا، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن وہ جو شدت ہے کیا ہے صاحب کہ وہ جو مسائل دیکھے دین اسلام کی ارتقاء کے موقع پہ، ذرا وہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی عظیم شخصیت ہو تو اس کی جو عظمت ہوتی ہے اس کی بنیاد میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں، ایک تو اعلیٰ نسب ہونا اور دوسرا بہترین تربیت ہونا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کو یہ دونوں رفعتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ آپ کو خون رسول کی برکات بھی ملی اور آپ کو تربیت رسول کی برکات بھی ملی۔ دیکھیں کتنی عظیم الشان یہ خاتون ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنا سکھا رہے ہیں، بولنا سکھا رہے ہیں، کھانا کھانے کا انداز سکھا رہے ہیں، معاشرتی زندگی کے تمام پہلو بتا رہے ہیں۔ وہ ہستی بتا رہی ہیں کہ جو صرف نگاہ ڈال تو من پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ ہستی تربیت کر رہی ہیں کہ جو کسی سے گفتگو کر دیں تو ان کو جو ہے نا وہ صداقت کا پہرے دار بنا دے۔ جنہوں نے پوری کائنات کو لفظ اللہ سے متعارف کرایا، وہ سب سے پہلے اپنے لخت جگر کو لفظ اللہ سے سکھا رہے۔ دیکھیں کتنی نسبت اور کتنی برکتیں حاصل ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم کو کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ اللہ کہنا سکھاتے ہیں، اللہ کا نام سکھاتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں جن کو رسول اللہ خود بذات خود اللہ کے ساتھ تعارف کرا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا نام ان کی زبانوں پر جاری کروا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہستی کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول پر فدا کر دیا، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے والی خاتون کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ حضور آج سے میں بھی آپ کی ہوں اور میرا سب کچھ بھی آپ کا ہے۔ اور پھر تربیت ایسی کی کہ جب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوط طاقت کے ساتھ ٹکرائے، یعنی مکہ کے کافر اور وہ تمام سردار جو اللہ رب العالمین کے باغی تھے، جو بت پرست تھے، جو شرک کرنے والے تھے، ان کے خلاف جب آپ کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ کے گھرانہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس میں ماں کی تربیت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت تھی۔ اس وقت حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی عمر صرف 6 برس تھی جب آپ اپنی ماں کی تربیت کی بدولت اپنے بابا حضور کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ حضور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دکھ سہیں گے تو آپ کے دکھ میں بھی ہم شامل ہیں، آپ زخم سہیں گے تو آپ کے زخموں میں بھی ہم شامل ہیں، آپ کی ہر پریشانی کو اٹھانے کے لیے شامل ہیں۔ یہ 6 سال کی عمر میں یہ سارا جذبہ ہے، یہ ساری ہمت ہے۔ قبلہ یہاں میں ایک بات بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، معاشرتی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا باب ہے، وہ باب ہے اولاد کا ماں باپ سے محبت کرنا۔ یہ تو بیان کیا جاتا ہے نا کہ والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، اس کا مظہر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو حضرت ام کلثوم کو دیکھیے، آپ کی بہنوں کو دیکھیے، 4 بہنیں ہیں اور اس وقت پورا مکہ دشمن بن چکا ہے اور پورا مکہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ کانٹوں کی سیج بن چکا ہے، آپ پر پتھر برساتے نظر آتے ہیں، آپ کو زخمی کرتے نظر آتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس وقت یہ ننھی شہزادیاں حضور کے ارد گرد کھڑی ہو کے رحمت کا سما بنتی نظر آتی ہیں۔ یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں اس کو اگر غور سے دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، یہ تو محبت کرنے والی ہے۔ یہاں ایک تو بیٹیوں کی عظمت بیان کی جا رہی تھی اور دوسری
دوسری طرف حضور اس محبت کو دیکھ بھی رہے تھے. وہ محبت حضرت زینب میں دیکھ رہے تھے, وہ حضرت ام کلثوم میں دیکھ رہے تھے, حضرت رقیہ میں دیکھ رہے تھے, حضرت بی بی فاطمہ میں دیکھ رہے تھے. وہ محبت حضور نے دیکھی ہے تو آگے بیان کیا ہے, اور ان شہزادیوں نے وہ محبت کر کے دکھائی. اس مشن میں اپنے والد کے ہمراہ کھڑے ہو کر کے دکھایا کہ اے زمانے کی قیامت تک آنے والی شہزادیوں, اگر تم اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ تو تمہارا والد ہار نہیں سکتا ہے. تمہارے والد کو پریشانیاں ہزار آ جائیں, لیکن اگر تمہارے ننھے ننھے ہاتھ جب ان کے رخساروں پر لگتے ہیں تو وہ ان کے لیے زخم جو ہے نا اس پہ مرم بن جاتے ہیں. اس میں علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے نقطہ اٹھایا, یہ بات ذرا اور کھولیں. نیچر تو مطلب نیچرلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ, اور ظاہر ہے مطلب یہ صرف assumption ہے ہماری ایک انسان کی حیثیت سے, کہ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نرینہ اولاد دیتا اپنے محبوب کو تاکہ وہ ذرا مشن کو مستحکم کرتے, دائیں بائیں کھڑے ہوتے اور للکارتے ابو جہل کو اور اپنا دیگر جتنے بھی ولید کو اور دیگر مطلب ان کو ملعون تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں عطا کی. یہ کیسی بات ہے؟ یہ بیٹیاں عطا فرما کے زمانے کو سبق دیا نا کہ بیٹی کو اتنا کمزور نہ سمجھنا, بیٹی کو رذیل نہ سمجھنا, بیٹی سے نفرت نہ کرنا, بیٹی کو برا نہ جاننا. یہ بیٹیاں اگر پیغام رسالت کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو مکہ کو فتح کرنے کا سبب بن جاتی ہیں. یہ بیٹیاں اپنے والد کے ہمراہ کھڑی ہو جائیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں, اور یہی انہوں نے کیا. اور پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ بیٹیاں تو تمہارے لیے رحمت ہوتی ہیں. قبلہ اس زمانے میں یقین جانے کئی ساری جو ہے نا وہ اخلاقی گراوٹیں ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن یہ بہت بڑی گراوٹ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس سے نفرت عورت کرتی ہے. یعنی اس کی ماں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے بیٹا ہونا چاہیے تھا, ساس سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہاں جو ہے نا وہ بیٹی کیوں ہو رہی ہے. بیٹیاں رحمت ہیں, اور اس رحمت کو اور اس محبت کو اور اس شفقت کو حضور نے خود محسوس کیا ہے اور آگے زمانے کو بتایا ہے. مجھے بتائیے جن کو رسول اللہ رحمت کہہ رہے ہوں وہ زحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے اندر کبھی بھی تمہارے لیے ناکامی اور نامرادی نہیں ہے, وہ برکت ہی برکت ہیں اور وہ رحمت.